ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین اور فاطمہ ہیں، اس گھرانے میں مشکل کشا ہیں۔ سامعین محترم، اللہ قدیر اپنی لاریب کتاب بے عیب کتاب قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے، اور کیسا پاک کر دے؟ فرمایا خوب پاک کر دے۔ سامعین محترم، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں انسان کی زندگی میں دو نصاب ہیں۔ اے محدث دہلوی بتائیے وہ کون سے دو نصاب ہیں؟ فرمایا ایک نصاب جو ہے وہ اسلام کا نصاب ہے، اور ایک نصاب جو ہے وہ ایمان کا نصاب ہے۔ آپ فرماتے ہیں اسلام کا نصاب یہ ہے نماز، کلمہ، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اسلام کا نصاب ہے۔ اے محدث دہلوی ایمان کا نصاب کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں بندہ تب تک کامل مومن ہو نہیں سکتا جب تک وہ آل نبی سے پیار نہیں کر لیتا۔ اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات مستکمل الایمان، الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفور اللہ، الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ، الا ومن مات علی حب آل محمد مات علی السنۃ والجماعہ۔ میرے کریم مصطفیٰ نے فرمایا آل کی محبت کا دم تو سارے بھریں گے۔ مصطفیٰ نے فرمایا جو شخص آل بیت سے محبت میں مرا اس کا ایمان مکمل ہوا، جو شخص اہل بیت کی محبت میں مرا وہ مغفرت کیا ہوا مرا، اور جو شخص اہل بیت کی محبت میں مرا جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ، اللہ کریم اس کی قبر کو رحمت کے فرشتوں کے لیے مزار بنا لیتا ہے۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص آل بیت کی محبت میں مرا وہ شخص اہل سنت و جماعت سے مرا ہے۔ سامعین محترم، اللہ کریم نے اس گھرانے کو ایسا پاک کر دیا کہ کائنات عالم میں جہاں جہاں بھی نظر دہرایا جائے، جہاں جہاں بھی سید زادے نظر آتے ہیں، رب کعبہ کی قسم وہ پاک اور صاف نور والے نظر آتے ہیں۔ آئیں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ساجدہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی برگاہ میں چلیں۔ حضرت عمہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ جب میرے کریم مصطفیٰ کے حجرے میں آتی تو آقا حضور سیدہ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ اس بات کوئی معمولی بات نہیں ہے، آقا حضور سیدہ کے استقبال کے لیے رب کعبہ کی قسم نہیں کھڑے ہوتے، بلکہ مصطفیٰ کریم جب سیدہ کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے رب کعبہ کی قسم سیدہ کے استقبال کے لیے پوری مصطفیٰ کی مصطفیٰ اور خدا کی خدائی کھڑی ہو جاتی۔ سیدہ کے استقبال کے لیے مصطفیٰ کھڑے نہیں ہوتے، بلکہ مصطفیٰ کے ساتھ سیدہ کے استقبال کے لیے پوری خدا کی خدائی اور مصطفیٰ کی مصطفیٰ کھڑی ہو جایا کرتی تھی۔ سامعین محترم، کون سیدہ زہرا کہ جس نے نرم اور نازک ہاتھوں سے چکی پیس کر اور قرآن کی لوریاں دے دے کر سیدنا امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو سلایا کرتی تھی۔ وہ زہرا جب علی کے گھر تشریف لے کر جاتی تھی 70,000 ملائکہ کا دستہ سیدہ کے قدموں کی خاک کو چومتا تھا، اور جنت کی حوریں اپنی پاک چادریں سیدہ کے قدموں میں بچھاتی تھی، اور جنت کے رضوان سیدہ پر پھولوں کی برسات کرتے تھے۔ وہ زہرا پاک ہیں۔ سامعین محترم، جس کے بارے میرے کریم مصطفیٰ نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور یہ فاطمہ جس کی زوجہ ہیں اس کی شان کا کون اندازہ لگا سکتا ہے کہ میرے حیدر کرار جب مشرکین مکہ نے میرے حضور کے علم غیب پر اعتراض کیا تو مولا علی جوش میں آئے اور مسجد نبوی میں ممبر رسول پر کھڑے ہوئے۔ آپ نے فرمایا سلونی امادون العرش، اور تم پوچھو آج علی تمہیں عرش کی باتیں بتائے گا۔ اتنے میں ایک بزرگ کھڑے ہوئے، کہا علی اتنا بڑا دعویٰ کر دیا، یہ بتا کیا تو نے کبھی اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو مولا مشکل کشا فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم علی اس وقت تک دوسرا سجدہ نہیں کرتا جب تک اپنے رب کو نہ دیکھ لے۔ فرمایا علی اس وقت تک دوسرا سجدہ نہیں کرتا جب تک وہ اپنے رب کو نہ دیکھ لے۔ پھر ایک بزرگ کھڑے ہوئے، پھر ایک شخص آیا انسانی شکل میں آیا، فرمایا علی اتنا بڑا دعویٰ کر دیا، بتا جبرائیل کہاں ہے؟ علی نے نگاہوں کو آسمان کی طرف بلند کیا، شمال دیکھا، جنوب دیکھا اور مسکرائے،
فرمایا جبرائیل تو تو میرے سامنے کھڑا ہے۔ علی کے علم کا مقام یہ ہے، اور علی سے پوچھا گیا آپ بتائیے کہ آپ کے اندر معرفت یہ علم ادراک کا سمندر کہاں سے آیا؟ تو مولا مشکل کشا فرماتے ہیں جب میں نے آقا حضور کو غسل دیا تو آقا کی پلکوں کے ساتھ جو پانی کے قطرے لگے ہوئے تھے میں نے ان کو چوس لیا، رب کعبہ کی قسم۔ اس کے بعد علی قیامت کا بھی حال جانتا ہے۔ مصطفیٰ کی پلکوں کے ساتھ لگے ہوئے جو قطرے تھے، حضرت علی فرماتے ہیں جب میں نے ان کو چوسا تو پھر علی کے لیے علم ہی نہیں رہا، بلکہ علی قیامت کی خبریں بھی جاننے لگ گیا۔ سمین محترم، مقام علی یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا یہ عبادت ہے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کے بیٹوں کے بارے میں یہ کہا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، لیکن آج اہل بیت کے محبت کو بولنے والوں کو اور آج اہل بیت کا ذکر کرنے والوں کو پسے پشت ڈالا جاتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ایسا کیوں؟ آئے سرکار عمر کی بارگاہ میں چلتے ہیں، آپ بتائیے جی کہ آل نبی کا پیار کیا ہے، آپ بتائیے آل نبی کا ادب کیا ہے؟ تو سرکار عمر پاک یہ جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر امام حسین بچپن کا حالت ہے۔ یہ بات تاریخ الخلفاء کے اندر امام جلال الدین سیوطی صفحہ نمبر 203 پر ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں بچے تھے، دونوں کھیل رہے تھے اور امام حسین نے فرمایا اے عبداللہ تو ہمارے غلام عمر کا بیٹا ہے۔ آپ بچے تھے، یہ بات ناگوار گزری، روتے روتے جناب عمر پاک کی بارگاہ میں گئے، کہا ابا حضور کیا ہم واقعی امام حسین کے غلام ہیں؟ آپ نے فرمایا بیٹا کیوں بات؟ آپ نے فرمایا ابا حضور امام حسین نے مجھے یہ کہا ہے۔ سرکار عمر پاک آئے، ساتھ پن بھی لے کے آئے اور قلم بھی لے کے آئے اور صفحہ بھی لے کے آئے۔ لوگ سمجھے آج عمر میں اور اہل بیت میں اختلاف ہونے جا رہا ہے، لیکن نہیں، جب میرے امیر المؤمنین نے پوچھا اے حسین آپ نے یہ بات کی کہ یہ عبداللہ ہمارے غلام عمر کا بیٹا ہے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں میں نے کیا ہے۔ فرمایا اس صفحے پہ لکھ کے دے دو کہ عبداللہ اور عمر میرے غلام ہے۔ جب میرے امام نے یہ بات لکھی تو امیر المؤمنین سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں لکھوائی؟ آپ نے فرمایا رب کعبہ کی قسم ہے لوگوں، جب میں مر جاؤں گا اس کو میرے کفن کے ساتھ رکھنا، فرشتے پوچھیں گے عمر تو کیا لے کے آیا ہے؟ میں عرض کروں گا مولا اور تو کچھ نہیں لے کے آیا مگر نبی کے نواسوں سے غلامی کی سند لے کے آیا۔ قربان علی تجھ پر تیری آل کے میں صدقے، نوکر ہوں میں زہرا کا حسنین کے میں صدقے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔